الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر جامع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم إلى نسائهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم إلى نسائكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت سربراہ خاندان کیسے زندگی گزاری ہے، اس حوالے سے گفتگو عرض کی جا رہی ہے. گزشتہ جمعے بھی اس حوالے سے گفتگو عرض کی گئی تھی، آج بھی اس حوالے سے گفتگو عرض کی جائے گی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنے اہلیہ کے ساتھ یا اس کے علاوہ اپنے بچوں کے ساتھ کیسے زندگی گزارتے تھے، تو اس حوالے سے گفتگو عرض کی جائے گی. دیکھیے گا، گزشتہ جمعے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ بہت زیادہ بتکلفی اور بہت زیادہ پیار و محبت کا اظہار فرماتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصلاح کی فکر بھی کرتے تھے، ان کے ساتھ ساتھ اس کی خبرگیری بھی کیا کرتے تھے. یہ مطلب نہیں ہے کہ بے تکلفی یا پیار محبت ہے تو بس اس شریعت کی حدود بھی پامال ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، ایسا نہیں تھا. دیکھیے گا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تھی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یا اللہ، جو میرے اختیار میں ہے وہ تو میں کرتا ہوں تقسیم کے حوالے سے، بیویوں کے درمیان حقوق کا لحاظ میں رکھتا ہوں، پورا ٹائم دیتا ہوں، تقسیم میں کرتا ہوں، رات الگ الگ گزارتا ہوں، لیکن جو میرے اختیار میں نہیں ہے اس پر آپ میرے پکڑ نہ فرما. یعنی محبت یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ غیر اختیاری چیز ہے، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یعنی اشارہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مجھے محبت زیادہ ہے، تو اس حوالے سے آپ میرے پکڑ نہ فرما، یہ میں دل سے مجبور ہوں. لیکن اس کے باوجود ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ کیا صفیہ کے عائبدار ہونے کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اس کا قد چھوٹا ہے، چھوٹے قد والی ہے، اتنی سی ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اصلاح فرمایا اے عائشہ، تو نے اتنی کڑوی بات کی ہے، اتنی کڑوی بات کی ہے، اگر یہ بات دریا میں بھی ڈال دی جائے نا تو دریا کو بھی کڑوا کر دے، اس بات کی وجہ سے دریا بھی کڑوا ہو جائے.
اتنی آپ نے گویا کہ بری بات کی، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح کی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصلاح بھی کرتے تھے، ساتھ میں تکلفی کا ماحول بھی تھا۔ صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کھانے پکانے جو ہے وہ اچھے بناتے تھے، وہ یعنی یہاں کی نہیں تھی، چونکہ وہ اصل تو یہودی تھی، پہلے وہاں سے مسلمان ہو کر آئی تھی، تو وہ ذرا ڈشیں اچھی بناتی تھی۔ تو ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری تھی، انہوں نے کچھ بھیجا، کوئی کھانے کی چیز بھیجی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ آیا، میرے بارے میں اس نے کیوں چیز بھیجی؟ وہ برتن اٹھا کے زمین پہ دے مارا، ٹکڑے ٹکڑے کر دی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ نہیں کہا، برتن کو جو ٹکڑے تھے اس کو جمع کر کے ایک جگہ جمع کر دیے، بلکہ بعض روایت میں بھی آیا تھا کہ عائشہ سے کہا کہ اس کے بدلے میں اب تجھے جو ہے وہ برتن دینا پڑے گا۔ تو یعنی اس طرح کا ماحول ہوتا تھا۔ گزشتہ جمعے بھی میں آپ سے عرض کر چکا ہوں اس کے بارے میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہ چونکہ بہت کم عمر میں جو ہے نکاح، 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں شادی ہو گئی تھی، تو شادی کے بعد بھی بچی تھی وہ، تو بچوں کے ساتھ کھیلا بھی کرتی تھی، بچے ان کے پاس آتی بھی تھی کھیلنے کے لیے۔ بعض اوقات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو بچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بھاگ جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکتے کہ مت جاؤ، کھیلو، مت جاؤ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں نا ایک ایسا تاخچہ سا بنا ہوا تھا، پہلے زمانے میں تاخچہ سا، اس پہ پردہ لٹکاتے ہوتے تھے نا، اس میں چیزیں رکھتے ہوتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے کھلونے اس پہ پڑے ہوئے تھے، کھلونے۔ تو ایک دفعہ کہیں ہوا آ گئی، پردہ اڑ گیا، اوپر اٹھا، تو وہ کھلونے نظر آ گئے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے رہے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ بتاتے نہیں۔ تو پوچھا یہ کیا ہے، انہوں نے عرض کیا یہ گھوڑا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گھوڑا، اس کے تو پر لگے ہوئے ہیں، تو گھوڑے کے تو پر نہیں ہوتے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی آپ کو نہیں پتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے آپ کو نہیں پتہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو گھوڑا تھا نا اس کے پر بھی تھے۔ تو اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہنسے۔ ٹھیک ہے کہ مطلب ہے کہ عجیب سی بات نا، لیکن بہرحال وہ مزاج تھا، وہ بچپنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا بچین سے کہتے تھے کھیل، منع نہیں کرتے تھے۔ تو اس طرح کا ماحول گھر میں بنا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑوں کو پیمن لگاتے تھے، خود جھاڑو دیتے تھے، جانوروں کو چارہ ڈالتے تھے، جانوروں کا دودھ دھوتے تھے، نکالتے تھے، غلاموں کے ساتھ ملازموں کے ساتھ غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، بلکہ کبھی کبھار تو غلاموں کے ساتھ مل کر ان کا ساتھ دیتے تھے کام میں، ان کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو یہ اس طرح کا ماحول مسجد قباء میں، اس طرح مسجد نبوی کی تعمیر میں، اس طرح غزوہ احزاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حصہ لیا، کام کرتے رہے، پتھر اٹھاتے رہے، چٹان توڑتے رہے۔ یہ اس طرح کا جو ہے وہ ماحول ہوتا تھا گھر میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک دفعہ وہ حدیث ابی ذرا ہے، حدیث ابی ذرا، یہ مشہور حدیث ہے، حدیث کی کتابوں میں ہے، مسلم شریف میں بھی حدیث ہے اور کتابوں میں بھی موجود ہے کہ ابو ذرا جو ہے وہ ایک شخص تھا، اس کی طرف سے حدیث منسوب ہے، نام حدیث ابو ذرا۔ 11 عورتیں ایک دفعہ بیٹھ کے 11 عورتیں، تو انہوں نے آپس میں یہ معاہدہ کر لیا، تعاہدنا و تعاقدنا،
حدیث شریف کے الفاظ ہیں، ان میں آپس میں طے کر لیا کہ آج ہم سچ سچ کہیں گے، سچی بات جو ہے نا، جو شوہر کے بارے میں نا سچ بتائیں گے ہم۔ تو ہر جو ہے نا وہ عورت اپنے شوہر کے بارے میں بتانے لگی، ہر بیوی۔ کسی نے اپنے شوہر کی تعریف کی تو کسی نے اپنے شوہر کی مذمت کی، اس طرح ہر ایک نے جو ہے نا وہ بتائی، اپنی اپنی بات بتائی۔ کسی نے مالک ہے، میرے شوہر مالک ہے، یہ ہے وہ ہے۔ کسی نے کہا میرا شوہر تو ایسا ہے، ان انطق اطلق و ان اسکت اعلق، کہ اگر میں کچھ بولوں تو پھر طلاق ہے، اگر نہ بولوں تو لٹکی ہوئی ہوں۔ خیر، اس کے بعد ایک عورت تھی، اس کے شوہر کا نام تھا ابو زرع۔ تو اس نے اپنے شوہر کی بہت تعریف کی، ابو زرع کی بہت تعریف کی، بہت زیادہ۔ پھر یہ بھی کہا کہ ابو زرع نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اب میں دوسرے کے پاس چلے گئی ہوں، دوسرے شوہر کے پاس، یہ بھی میرے ساتھ بہت اچھا ہے۔ لیکن وہ جو تھا نا وہ کیا ہی تھا، اس سے بہت عجیب غریب کلمات اس کے بارے میں کہے، بہت تعریف کی۔ تو یہ ایک دن عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر یہ حدیث سنا، یہ واقعہ سنا ہے ان 11 عورتوں۔ پھر آخر میں کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے کہ کیا میں آپ کے لیے ابو زرع کی طرح نہیں ہوں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ، آپ تو ابو زرع سے بہت اچھے ہیں۔ وہ کیا تھا؟ اسے تو بہت اچھے ہیں۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اسی طرح قصے کہانیاں بھی چلتے تھے، گپ شپ بھی چلتی تھی گھر میں۔ یعنی نہیں تھا کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو بس فوراً تعلیم کا حلقہ شروع ہو گیا، حدیث شروع ہو گئی، تو قرآن شروع ہو گیا، تو ترجمہ شروع ہو گیا، تفسیر شروع ہو گئی، بس نفل نماز شروع ہو گئی، چلو چلو شب اٹھ جاؤ، وضو کر لو، نوافل پڑھو، نماز پڑھنا شروع کر دو، تلاوت کرنا شروع کر دو، کوئی بات نہ کرے دنیاوی۔ نہیں، ایسا نہیں تھا، گپ شپ چلتی تھی۔ اس طرح جو ہے نا وہ گھر کا ماحول تھا۔ اور ایک تو مشہور واقعہ ہے یہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت قرآن پاک کی کچھ آیات تلاوت کی ہیں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29، کہ ایک دفعہ نا جب وہ غزوہ بنو قریظہ ہوا، جنگ احزاب وغیرہ، یہ سارے غزوات ہوئے، بنو نذیر یہ ہوا، تو مالی فراوانی آ گئی کچھ صحابہ میں۔ پہلے تو ازواج مطہرات کہتی ہیں نا، ایک ایک مہینہ گزر جاتا تھا، آگ نہیں جلتی تھی ہمارے گھر میں، اور ایسا نہیں ہو کہ 3 دن ہم نے مسلسل آٹے کی روٹی کھائی ہو۔ لیکن پھر غزوات ہو گئے، اس کے بعد خیبر ہوا، تو کچھ جو ہے نا وہ حالات بہتر ہو گئے صحابہ کے، تو ازواج مطہرات ایک دفعہ جمع ہو گئی، اور انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو اپنا لیڈر بنا دیا۔ وہ سمجھدار تھی، ٹھنڈے مزاج کی تھی، اور گفتگو کا سلیقہ ان کو آتا تھا۔ ازواج مطہرات میں کوئی جتنے بھی گرم ہو جاتا، غصہ کرتا، وہ آگے سے غصہ نہیں کرتی تھی۔ تو جمع ہو کر ان سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کہیں کہ ہمارے نا خرچے بڑھا دیں۔ دیکھیے گا کیسو کسرا کی بیگمات کو دیکھ لیں، ان کے پاس سونا دیکھ لیں، چاندی اور جواہرات دیکھ لیں، کس طرح وہ زندگی گزار رہی ہیں۔ تو ہمارے اخراجات اور خرچے بھی بڑھا دیے جائیں، ہمارے لیے بھی مال فراوانی کی جائے، یہ ان کی طرف سے مطالبہ تھا۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے یہ مطالبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مطالبہ سن کر ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا کہ یہ نہیں سمجھتی کہ ہمیں اعزاز ملا ہے، تھوڑا اعزاز ہے کہ ہم نبی کی بیویاں ہیں، یہ دنیا کی طرف ذہن چلا گیا ان کا، یہ مطالبہ کرنے لگی۔
اور کیسر و کسرا کی جو ہے وہ مثالیں دینے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور یہ قسم اٹھائی کہ 1 ماہ تک میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا اپنے بیویوں سے۔ پھر مسجد نبوی کے اوپر ایک چوبارہ سا بنا ہوا تھا، 1 مہینہ اس میں گزارا نہیں گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 28، 29، 30۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، اپنی ازواج مطہرات سے کہہ دے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تمہیں دنیاوی زندگی اس کی زینت چمک دمک چاہیے تو آؤ، فتعالین، آ جاؤ، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں فائدہ دیتا ہوں ایک جوڑا دے کر متع، اور تمہیں چھوڑ دیتا ہوں اچھی طرح، تم چلی جاؤ۔ اور اب ان کنتن تردن اللہ ورسولہ، اگر تم اللہ، اس کے رسول اور آخرت کو چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے والیوں کے لیے تم میں سے بڑا اجر تیار کیا ہے۔ یہ آیت نازل فرما گئی، اس میں ازواج مطہرات کو اختیار دیا گیا، اگر تو جانا ہے تو ٹھیک ہے، رخصت لے کے چلے جاؤ، نکل جاؤ نبی کے نکاح سے، رہنا ہے تو پھر تکالیف برداشت کرنی پڑے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ سے کہا کہ میں تمہیں اسے ایک بات کرنے لگا ہوں، لیکن جلد بازی نہیں کرنی، اپنے والدین سے مشورہ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ ان کے والدین ان کو غلط مشورہ نہیں دیں گے۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار دیا ہے، میرے ساتھ رہنا ہے تو بھی مرضی، اگر نکاح سے نکلنا ہے تو بھی مرضی، کس کو اختیار کرنا؟ تو فوراً کہنے لگی، یا رسول اللہ، اس بات میں والدین سے مشورہ کروں گی، اختار اللہ و رسول، میں اللہ اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں، یعنی آپ کے ساتھ رہتی ہوں۔ اس کے بعد دیگر ازواج مطہرات سے مشورہ کیا، سب نے یہی جواب دیا کہ بس ہم سے تو غلطی ہو گئی، جو مطالبہ کیا تھا آپ کے ساتھ ہم نے رہنا ہے۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اگر تم میں سے کوئی گناہ کرے تو اس کے لیے گناہ کا اجر بھی کیا ہے، گناہ کی سزا بھی ڈبل ہے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا، اگر تم میں سے کوئی نیک عمل کرے تو اس کو نیک عمل کا اجر بھی ڈبل ملے گا۔ ٹھیک ہے، تمہاری حیثیت اور ہے، عام بیوی کی طرح تمہاری حیثیت نہیں ہے۔ تو اس کے بعد تمام ازواج مطہرات نے کہا کہ نہیں، ہم آپ سے، آپ کی عقد سے، آپ کے نکاح سے نکلنا نہیں چاہتے، اور اللہ اور اس کے رسول کو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ماحول تھا، جیسے عام ایک ماحول ہوتا ہے، اونچ نیچ بھی ہو جایا کرتی تھی، لیکن شریعت کے حدود کے اندر رہتے ہوئے کبھی شریعت کے حدود کو پامال نہیں کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔